اولل الامر، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولل الامر کی۔ اولل الامر کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد تابعی، حضرت حسن بصری اور اس طرح کے جمہور علماء، اکثریت علماء نے مانا کیا ہے اولل الفقہ۔ اولل الامر سے مراد کیا ہے؟ اولل الفقہ، العلماء والفقہاء، علماء اور فقہاء، جس کی بات انشاءاللہ بہت جلدی مسئلہ تقریر شروع کروں گا، اس میں آپ کو سارے حوالے بھی لکھوا دوں گا کہ اولل الامر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اولل الفقہ والاجتہاد، اولل العلم، العلماء، الفقہاء۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک، حضرت مجاہد تابعی دو، حضرت حسن بصری یہ بھی تابعی ہیں۔ ان علماء کا دیکھ لیا ہے۔ نمبر دو، بعض علماء بھی جن میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، اگرچہ اس روایت میں شکوک ہے لیکن حضرت ابن عباس والی روایت بالکل صحیح ہے اور یہ مرفوع حدیث کے درجہ میں ہے۔ اور بعض دیگر علماء نے یہ کہا کہ اولل الامر سے مراد حکام اور امراء ہیں، حکام اور امراء یہ، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک، اسی طرح نذیر حسین دہلوی غیر مقلد وہ بھی، اور نواب صدیق حسن خان، اور اسی طرح یہ جو پہلا مطلب نواب صدیق حسن جو ہے یہ غیر مقلدوں کا بڑا امام ہے، اور یہ نواب نہیں ہے، نواب نہیں، یہ غریب آدمی تھا، مولوی تھا، تو ایک نوابل کو ذوق ہوا اس کے ساتھ شادی کرنے کا، تو اس نے پیغام نکاح بھیجا، مولوی کو کیا چاہیے؟ ہاں اندھا آدمی ہو تو اس کو دو آنکھیں چاہیے۔ وہ نوابل بڑی، نواب کی بیٹی تھی، بڑی زمیندار تھی، اور پورا ہندوستان کی ریاست اس نواب کی تھی۔ بہرحال مولوی کا کام بن گیا، اس لیے سارے دن میک اپ شیک اپ کر کے رہتے ہیں کہ کوئی پیغام شیغام کی وجہ سے آ جائے۔ خیر حسن یہ اس کا جھگڑا ہوتا تھا مولانا عبدالحی لکھنوی کے ساتھ، یہ دونوں ہم اثر تھے۔ مولانا نے ان کے خلاف رسالے لکھے اور بہت زبردست رسائل لکھنوی اب بھی موجود ہیں، رسائل لکھنوی، ان مسائل پہ بہترین علمی گفتگو ہے۔ مولانا لکھنوی نے ایک مقام میں اس کو لکھا کہ تجھ پہ کوئی گلا نہیں ہے، تیرا سارا کام ہے الخروج بالخروج، الخروج بالخروج۔ چلو اللہ کرے سمجھ جاؤ۔ ہاں بھائی، تو اس نے بھی کہا کہ جہاں دونوں معنی آیت کے اولل الامر حکام یا امراء اور فقہاء یا علماء، یہ ایسا معنی نہیں کہ اس کے اندر تضاد ہو، دونوں معنی جہاں مراد ہے، دونوں معنی۔ اب دونوں معنی کیسے؟ ذرا سمجھو، امور شرعیہ اور فقہیہ میں اطاعت ہوگی علماء فقہاء مجتہدین کی، اور امور انتظامیہ میں، امور انتظامیہ میں اطاعت ہوگی امراء اور حکام کی۔ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئی بھائی، دونوں مراد ہیں۔ تیسرا قول دونوں، اور قانون تفسیر کے مطابق بھی یہی ہے۔ میں نے اصول جب آپ کو بتائے تھے تو وہاں یہ بھی تھا کہ متعدد تعبیرات ہوتی ہیں، لیکن اگر دونوں اکٹھے ہو سکے وہ دونوں اکٹھے مراد ہوتے ہیں، کوئی تضاد نہیں۔ یہاں پر دونوں مراد ہیں، علماء بھی اور فقہاء اور امراء اور حکمران بھی، دونوں مراد ہیں۔ اور مطلب جو امور فقہی ہوں گے، مسائل فقہیہ، اس کے اہل کی بات مانی جائے گی فقہاء کی، اور جو امور انتظامیہ ہوں گے ان میں امراء اور حکام کی بات مانی جائے گی، تو اس میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ پہلا نمبر ختم ہو گیا کہ اولل الامر سے مراد کیا، مصداق کیا ہے؟ دو بلکہ تین قول، اور تیسرا قول فیصل ہے کہ دونوں مراد ہے۔ اب دوسری بات
کہ بہت زبردست اشکال ہے. کئی مقام قرآن پاک کے وہ صاحب کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، کہ اطاعت صرف ایک ہی اللہ کی ہے اور کسی کی اطاعت نہیں. اس بات کو ذرا سمجھو. ان الحکم الا للہ، بہت سارے مقام قرآن کے پابند کر رہے ہیں کہ حکم اور اختیار صرف اللہ کا ہے اور کسی امر الہی ہی کی اطاعت ہو سکتی ہے، کسی اور کے عمل کی نہیں. ان الحکم الا للہ. اور بہت ساری قرآن پاک کی وہ آیات بھی ہیں جن میں رسول پاک کو بطور حاکم ذکر کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام کی شان حاکمیت کو وہ آیات باتیں کر رہی ہے. جیسے جہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نمبر 3، بعض وہ آیات ہیں جو ایک تیسری اطاعت کو مثال ملا رہی ہے. جیسے یہاں اولے الامر منکم، جہاں تیسری اطاعت آ گئی. فقہاء، علماء، حکام کی یہ اطاعت بھی آ گئی. اور اس پر اور بھی آیات ہے، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. وہ اطاعتیں کتنی بڑھ رہی ہیں؟ 3. حالانکہ بہت ساری آیات کا مضمون ہے ان الحکم الا للہ. یہ تو آیات کا تعارض ہے. اور فرقے بھی یہاں بنے کہ کسی نے لے لیا ان الحکم الا للہ، وہ حدیث کا منکر ہو گیا، اس نے حدیث کی حجیت کا انکار کر کے اپنا نام رکھا اہل قرآن. اور کسی نے اولی الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تک آیات لے لی اور وہ بن گئے اہل حدیث. انہوں نے اپنا نام رکھ دیا اہل حدیث، یعنی منکرین فقہ. اہل القرآن بمعنی منکرین حدیث. حالانکہ اگر قرآن مانتے ہوتے تو قرآن میں اطاعت رسول کی حجیت کا مواد موجود ہے، تو وہ نام اہل قرآن مفہوم منکرین حدیث، اور ان کا نام اہل حدیث بمعنی منکرین فقہ. فقہ کا انکار. حالانکہ اولی الامر منکم بھی آ گیا. وجہ نہیں بنی کہ آیات 3 قسم کی ہے. فقط اللہ ہی کی اطاعت ہے اور کسی کی اطاعت نہیں. 1، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. 2، اللہ اور اس کے رسول فقہاء علماء حکام کی اطاعت ہے. 3، قرآن پاک نے یہ 3 اطاعتیں ذکر کی. تو تعارض ہے آیات کے اندر، ایک دوسرے کے تخالف اور تعارض ہے. آپ کو سمجھ آ گیا تعارض تخالف؟ جواب یہ ہے کہ اطاعت در حقیقت صرف اللہ ہی کی ہے. اطاعت در حقیقت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. ان الحکم الا للہ، یہ لا حکم الا للہ، صرف اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقت کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے. اب اس کی صورتیں ہیں 3، ویسے 4 بنتی ہیں. پہلے ہم 3 کو بیان کرتے ہیں. شعبہ ثلاثہ کس کی بلا؟ اطاعت الہی کی صورتیں 3 ہیں. اطاعت الہی کی صورتیں کیا ہیں؟ 3 ہیں. حقیقتاً اطاعت صرف اللہ کی ہے، لیکن اس حقیقی اطاعت کی صورت 3 بن رہی ہے. اب اس اجمال کو سمجھنے کے لیے توجہ فرماؤ. وہ 3 کیا ہیں؟ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ قرآن کریم کی آیات و قسم پر ہے. ایک آیات وہ ہے جن کا نام ہے قطعی الدلالت، جو اپنے مدلول پر بالکل صراحتاً دال ہے اور ان کی وضاحت اور تشریح اور تفسیر کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں. جیسا کہ عقائد کے مسائل ہیں یا بعض احکام کے مسائل ہیں. بعض احکام جہاں تک قرآن پاک بھی تبیین کے ساتھ آگے، وضاحت کے ساتھ آگے، اور عقائد کا باب وضاحت کے ساتھ آ گیا، وہ کسی تفصیل و تشریح کا محتاج نہیں. تو اس حصہ میں براہ راست بلا کسی واسطہ اور توسط کے حقیقتاً اطاعت ہوگی ان الحکم الا للہ کی.
صرف اللہ کی، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی بعض آیات میں ابہام بھی ہے، بعد میں اجمال بھی ہے، اور جن میں ابہام و اجمال ہے ان کی تشریح عمل رسول سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کی سیرت اور اسوہ حسنہ سے اس کی تشریح ثابت ہو گئی۔ تو اب ذرا بات میری طرف توجہ رہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں تب سمجھ آئے گا۔ اب ان احکام کو ماننا جو بیان ہے ان آیات کا، جس کا نام کیا ہے اسوہ رسول یا سنت رسول، تو در حقیقت یہ بھی ہوگی ان الحکم الا للہ، ظاہراً واسطہ رسول کا ہوگا، ظاہراً نسبت سنت کی طرف ہوگی، ظاہراً نسبت اسوہ حسنہ کی طرف ہوگی، لیکن وہ سنت اور اسوہ حسنہ وہ ہے کیا، بیان کس کا ہے، حکم الہی کا، تشریح کس کی ہے، حکم الہی کی۔ تو در حقیقت یہاں پر بھی اطاعت اللہ ہے، اسی لیے فرمایا من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ آیت بیان ہو گئی۔ تو یہ جو بیان اور تفسیر اور تفصیلی احکام ہے سنن کی بات میں، تو یہ بظاہر نسبت ہوگی رسول کی طرف، لیکن در حقیقت یہ اطاعت کس کی ہوگی، اللہ کی، اور ہوگی بالواسطہ سبب کے ساتھ۔ اور نمبر 3، کچھ احکام وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں بھی صراحتاً مذکور نہیں، ان کا تعلق ہے فقہ الآیہ یا فقہ السنہ کے ساتھ۔ اس بات کو ذرا غور سے سنو، قرآن میں واضح حکم صراحتاً موجود نہیں، حدیث میں بھی وہ حکم صراحتاً موجود نہیں، بلکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، فقہ الآیہ اور فقہ السنہ، جس کا دوسرا نام ہے درایت، درایت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور درایت کا مطلب ہے کہ ماہرین شریعت اس کی نظائر پر اس حکم کو معمول کر دے، اس حکم اس چیز کا حکم تو نہیں ہوتا قرآن حدیث میں صراحتاً، لیکن ماہرین شریعت اس بات کا ماہر ہے جس کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے، کوئی ماہر جو ہے وہ دوسرے نظائر پر اس حکم کو معمول کرے گا۔ جس طرح کل رات آپ نے پڑھا ہے مسئلہ کہ وہاں حال انتم سکارا بھی علت قرآن نے بیان کر دی ہے کہ تم نماز کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، تو اب یہی علت پائی گئی غلبہ نوم کے وقت یا غلبہ عقل کے وقت، وہاں پر بھی لا تقربوا الصلاۃ والا حکم لگ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حمل النظیر، حمل النظیر، یعنی دوسرے نظائر جو منصوص ہیں اس پر غیر منصوص کو حمل کر کے منصوص والا حکم لگانا، اسی کا نام فقہ ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے، اسی کا نام شرعی قیاس ہے، اسی کا نام استنباط ہے۔ اب ذرا بات میری توجہ فرماؤ، ایک صورت ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسائل غیر منصوصہ، مسائل غیر منصوصہ۔ غیر منصوصہ کا مطلب کہ واضح طور پر نص میں موجود صراحتاً نہیں، صراحتاً نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مثال کے طور پہ بھینس ہے، بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، جاموس، اور یہ بھینس عرب کا جانور نہیں، یہ بھینس عجم کا جانور ہے۔ اب بھینس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں۔ غیر مکلف یہ تو جھگڑا ڈالتے ہیں کہ بھینسے کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس کا قرآن حدیث سے ثابت نہیں، لیکن آگے رک جاتے ہیں بھئی قربانی جائز نہیں تو پھر دودھ گوشت خرید و فروخت وہ کیسے جائز ہے، قربانی جائز نہیں۔ تو اب بھینس جو ہے اس کو فقہا نے عمل علی النذیر کے طور پہ معمول کیا ہے گائے پر، اس کو معمول کیا ہے کہ آپ کس پر، گائے پر، بولو کس پر معمول کیا، گائے پر، گائے پر۔ تو اب اس کا حکم گائے والا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو غیر منصوصہ ہیں، ایک قسم کی یہ ہے۔
کے کتنے نام میں نے بتائے؟ اجتہاد، قیاس، شرعی، الاستنباط. سمجھ آئیے بات؟ اب یہ علت کہاں سے لی جاتی ہے یا نظائر کہاں سے لیے جاتے؟ منصوص، وہ جو قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طرح دوسری قسم کے وہ مسائل ہیں اسی بات کے کہ احادیث الباب مختلف ہیں، ان میں احادیث میں تعارض ہے اور تعارض اسی حکم میں مختلف روایات آ رہی ہے، جواز، عدم جواز کی، علت حرمت کی اور ہونے نہ ہونے کی روایات متعارضہ. اب ماہر شریعت اپنے اصول اور ذوق کے مطابق، بصیرت کے مطابق ان میں جو تطبیق کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ترجیح کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ایسا حکم کرتا ہے کہ ساری روایات اس پر متفق ہو جاتی ہیں، یہ ایسا قابل اشتراک حکم لے لیتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ اور مسائل غیر منصوصہ. لیکن اس میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ بھی اخذ کیے جاتے ہیں قرآن و حدیث سے، نصوص شرعیہ سے. تو اس لحاظ سے یہ مسائل میں بھی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی، کیونکہ قرآن و حدیث سے مستنبط اور اسی سے حاصل کردہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی بات ماننا بھی در حقیقت اطاعت اللہ کی ہے. اور واسطہ یا نسبت ہوگی کس کی طرف ہو؟ فقہا کی طرف. اس سے وہ شبہ بھی ختم ہو گیا جو غیر مقلد جو اللہ نے ٹھہرا رکھا ہے کہ فقہا مسئلہ بناتے ہیں، حالانکہ فقہا مسئلہ بناتے نہیں، فقہا مسئلہ بتاتے ہیں. استنباط کا لفظ بولتے ہیں اجتہاد کا، اور استنباط کا مطلب ہوتا ہے کنواں کھود کر نیچے سے پانی برآمد کرنا. اب ایک آدمی کنواں کھود رہا ہے، وہ پانی خود بنا رہا ہے یا پانی پہلے موجود ہے؟ پانی تو پہلے موجود ہے. کنواں کھودنے والا کیا کر رہا ہے؟ صرف اوپر سے زمین ہٹا کے پانی کی سطح بدلا رہا ہے. اسی طرح وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہوگا، اور مجتہد اور فقیہ کا کام ہے استنباط کرنا اور تحقیق کر کے اس مسئلہ کو ہمارے سامنے ظاہر کرنا. جس طرح کسی کے کنویں پر کوئی بے وقوف اڑ جائے، میں تو خدا والے کنویں سے پانی پیوں گا اور جس بلا نے بنایا ہے میں نہیں پیوں گا، وہ پیاسا مر گیا تو حرام موت مرے گا اور وہ گناہگار ہوگا. کیوں کہ اس ظالم نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ کنواں کھودنے والا آدمی ہے لیکن پانی بنانے والا تو آدمی نہیں. پانی تو پہلے موجود ہے، اور پانی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. غیر مقلدوں کی مثال ایسی ہے کہ مولانا ہزاروی سے غلام غوث ہزاروی، یہ بہت لطیفے والے بزرگ تھے. تو کسی ہندو نے سوال کیا کہ تم خدا کی ماری نہیں کھاتے اور خود ذبح کر کے کھاتے ہو، اپنی ماری کھاتے ہو؟ تو غلام غوث نے جواب یہ دیا کہ یہ آپ بھی کام کرتے ہیں، صرف ہم نہیں. کہتا ہے کیوں؟ کہتے بتاتا ہوں. اور سیشن تھا، ہندو نے کہا میں پانی پی لوں، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو محکمے والی ٹوٹی پہ جا رہا ہے اور ایک ٹوٹی اللہ نے آپ کے ساتھ بھی لگائی ہے، اس سے پانی نہیں پیتا اور تو محکمے والوں کی ٹوٹی سے پانی پیتا ہے. تو یہ جواب ہو گیا. تو غیر مقلدوں کا یہی حال ہے کہ یہ اپنی ٹوٹی سے پانی پینے شروع کر دی ہے. ہم کہتے ہیں جو ٹوٹیاں اوپر لگی ہوئی ہے نا، وہ مجتہدین کے مستنبط مسائل ہیں، ماہرین شریعت کے، ان کو لے لو خدا کے بندے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنی ٹوٹی سے پانی پیئیں گے، تو اپنی ٹوٹی سے پانی پینے سے یہ سب خراب ہوئے. اب اختلاف یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث کی مانو گے یا ابو حنیفہ کی. اب اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی مانو گے یا زبیر بن زئی اور طالب الشیطان کی. اب تقابل یہ ہے، یہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی مجتہد تھا، اور یہ ایسے مجتہد ہیں کہ آتا فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں. سورہ فاتحہ چھوڑو، کسی غیر مقلد کو کہو بسم اللہ کا ترجمہ سنا دے، سوال ہم کریں گے، اور بسم اللہ کا ترجمہ صحیح کر دے ہم تجھے مجتہد مانیں گے. جس کو آتا بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں، وہ بھی مجتہد زمانہ بنا پھرتا ہے. میں آج یہ کر رہا تھا کہ فقہا مسئلہ بناتے نہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، اور بتاتے
فضائل ثابت ہیں ان پر عمل کر کے، تو اس لحاظ سے نسبت اس اطاعت کی ہوگی فقہا کی طرف، لیکن مسئلہ موجود ہوگا قرآن میں یا سنت میں، اور در حقیقت اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ دعویٰ میرا یہ ہے ان الحکم الا للہ، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے حکم سے بھی ثابت ہیں۔ ہاں کہتے ہیں اگر مجتہد سے استنباط میں غلطی ہو جائے، بہت اچھا سوال ہے، لیکن غلطی نکالنے والا کون ہوگا؟ بنگی چرسی ہوتا ریڑھی والا، جلیبیاں بیچنے والا؟ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی ماہر علوم شریعت عالم ہے، وسعت نظر ہے، اور باقی وہ قرآن و سنت پر عبور رکھتا ہے اور دیانت داری سے دیکھتا ہے کہ کسی امام کا قول صریح نص کے خلاف آ رہا ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں، وہ اپنے امام کا قول چھوڑ کے نص کی پیروی کرے گا۔ کیا مجھے نہیں سمجھ رہے ہو؟ لیکن اجازت کس کو ہوگی؟ جو اس کام کا ماہر ہو، ماہر عالم ہو، ماہر شریعت ہو اور صحیح عبور حاصل ہو۔ پھر اگر اس پر منکشف ہوتا ہے کہ میرا امام کا یہ قول صریح نص کے معارض آ رہا ہے، تو پھر امام کے قول پہ اڑنا یہ تو یہودیوں کا کام ہے، امام کا قول پہ نہیں مانے گا، بشرطے کہ دونوں شرطیں ہوں، مہارت تامہ ہو، اور جو آج کا غیر مقلد ہے اس میں جہالت تامہ اور کامل ہے، اس لیے سے جبر کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جس کو پتا بسم اللہ کا نہیں اور وہ بھی مہارت کا دعویٰ کرتا پھرے، اگر کوئی ماہر شریعت انسان ہے، قرآن و حدیث پر پورا عبور حاصل ہے اور دیکھتا ہے کہ امام کا قول وہ نص کے خلاف آ رہا ہے، اس پر فرض ہے نص کی اتباع کرے گا اور امام کا قول چھوڑ دے گا۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات یا نہیں؟ اور کئی ایسے مسائل ہیں، مثلا شوال کے روزے جس میں ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نہیں لیتے، شوال کے روزوں کے بارے میں آپ کے علماء جتنی تعویلیں کریں، امام صاحب کے نزدیک یہ مکروہ ہیں شوال کے روزے، اور اس پر صحیح حدیث موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی معارض نہیں، تو ہم یہاں تعویلوں کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں مستحب ہے شوال 6 روزے جو ہیں۔ اسی طرح اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو یہ تو ان بے وقوفوں کا جبر پڑا ہے۔ ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جاہل کو اجازت نہیں اور ماہر شریعت کو اجازت ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ کرے اور واقعتاً وہ صحیح نص کے خلاف چھوڑو، اپنی خواہش نفس کا پیروکار نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں امام کی بات چھوڑنا صرف جائز نہیں ہے، امام کی بات چھوڑنا فرض ہے، وہ کوئی اور مقلد ہوگی۔ اس بات سمجھ آئیے ہم کو؟ ہاں مسئلہ یہی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے۔ ہاں بھائی، تو 3 اطاعت ہو گئی، اور ان 3 کا مرجع ان الحکم الا للہ ہے، لہذا اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ غیر مقلد کو اتنی عقل بھی نہیں کہ یہ اماموں کی اطاعت کو مستقل اطاعت سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کا دماغ خراب ہو گئی، حالانکہ یہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز یہ اولی الامر پر بحث بھی اور راجع مرجوع کا فرق بھی ابھی میں نے تقریر کر دی ہے، علماء جو تقریر کرتے ہیں دونوں مراد لے کر اور دونوں کی تطبیق میں نے دے دی، لیکن ہم جو مراد لیتے ہیں وہ انشاءاللہ دلیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے آیت، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور پوری بات مسئلہ تکلیل میں۔ یہ دیکھو اس میں ایک اور مسئلہ ہے، یہ جیسے رد غیر مقلدیت کا رد ہے، اسی طرح شیعہ کا بھی رد ہے، اہل تشیع کا بھی رد ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین ہیں، ائمہ معصومین، اور ہم کہتے ہیں پہلے تو ائمہ ثابت کرو، امامت کی جو آپ کا اصطلاح ہے
وہ امامت کی اصطلاح لاؤ، پھر ائمہ کی تعداد متعین کرو، پھر ان پر نص لاؤ 12 امام، ان کے نام ہمیں شناختی کارڈ دکھاؤ جو تمہارا نظریہ ہے، اور اس کے بعد اماموں کی نسبت پر دلیل لاؤ، تو پھر دیکھیں گے اولی الامر کا مصداق کون ہے۔ جب تک شیعہ نظریہ امامت ثابت ہی نہیں کر سکتا، شیعہ کا نظریہ امامت جو ہے وہ امام وہ ہوتا ہے جو آدھا الہ ہو آدھا نبی ہو، کچھ صفات نبی کی کچھ الہ کی، اور پھر ایسے امامت ہی ثابت نہیں، تو یہ تو وجود کل ہونا کا ہے، جس چیز کا وجود ہی ثابت کرنا مشکل ہے، وہ آیت کا مصداق کیسے بن سکتا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بھائی پہلے امامت کا وجود ثابت کرو، پھر اماموں کا وجود ثابت کرو، پھر ان کی عصمت ثابت کرو، یہاں تک انشاءاللہ خمینی بھی سجین میں تڑپے گا، تو جب یہاں تک پہنچے گے تو پھر اولی الامر کا مصداق بھی دیکھ لیں گے۔ ایک نمبر 2، شیعہ کے ہاں امام مستقل ہے، اور شیعہ کے ہاں تعلیل و تحریم کا اختیار امام کو ہے، شریعت بدلنے تغیر کا اختیار امام کو ہے، لیکن جہاں پر اولی الامر کے ساتھ عامل کو نہیں ذکر کیا، اطیعوا اللہ فرمایا، اطیعوا الرسول فرمایا، اطیعوا اولی الامر نہیں فرمایا، بلکہ عامل ذکر نہ کر کے یہ رد کیا ہے شیعت پر۔ اللہ کو پتا تھا ایسے بے ایمان بھی آئیں گے، دونوں فرقوں کو اکٹھا رکھا، اولی الامر اس کو عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ کو پتہ ہے معطوف علیہ کے تابع ہوا کرتا ہے، اور قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اطاعت اولی الامر کی شرط ہے کہ وہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے خلاف نہ ہو، وہ تابع ہو کر رہے گی۔ اسی لیے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، اور یہ آیت کا عاطف بتا رہا ہے اولی الامر کا کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، ان کی اطاعت بالحق ہوگی، نہ کہ اطاعت بالباطل ہوگی۔ اطاعت بالحق کیا مسئلہ ہے؟ بولنے کی عادت نہیں ہے آپ کو؟ اطاعت بالحق نہ کہ اطاعت بالباطل، یہ تابعیت بہت سے یہ معنی لے رہا ہوں۔ آگے جہاں 3 اصول بھی ثابت ہو گئے، کتاب اللہ، سنت اور اجماع، بحیثیت اجماعی اولی الامر لیا جائے، اور بحیثیت انفرادی اجتہاد، بحیثیت اجماعی اگر لیا جائے تو اجماع، بحیثیت انفرادی لیا جائے تو اجتہاد اگر ایک ہو تو۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں حکام کی بات ماننا تو فرض ہے، لیکن فقہا کی ماننا فرض نہیں۔ یہ بھی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جس کے کھوپڑی خالی ہو، حکام کی اطاعت ماننا پھر کہاں سے ضروری ہو گیا؟ فقہا کی نہیں، دینی فقہا کی نہیں ماننی، اور نواز شریف کی اطاعت کرنی ضروری ہے؟ کوئی سمجھ ہمیں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اوبامے کی مان لو، ایڈوانی کی مان لو، اور ان کے اخبات کی اور فقہا کی نہ مانو، یہ بھی نہیں مانتے کہ اچھا چلو اس پر بات آ جائے گی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، یہ بے ایمان ہو تو نہ مانو۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کے لیے تینوں اطاعتیں مانی جائیں گی، تینوں اطاعتیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، جو مطلقاً تکلیف کا منکر ہے اس کا ایمان بالقرآن ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں غیر مقدسوں کا قرآن پہ ایمان نہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور 7 دن پچھلے کے، ذالک خیر، یہ اطاعت اللہ، اطاعت الرسول اور اطاعت اولی الامر، ذالکہ کا مشار ہے تینوں اطاعتیں، یہ تینوں اطاعتیں جو ہیں خیر
وآسن تعبیلا، یہ بہت بہتر ہے، وآسن اور بہت خوبصورت ہے، تعبیلا نتیجے کے اعتبار سے انہی کا نتیجہ بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، غیر مقلد کہتے ہیں بدعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسن و تعبیلا، غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے۔ اب خدا کی بات مانے یہ چبر کی بات مانی؟ اب تم مشورہ کر لو۔ الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے یزعمون انہم، اچھا جہاں ایک لفظ آ رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم آپس میں جھگڑ پڑو فی شیء کسی چیز کے بارے میں، اس کو ذرا غیر مقدر بڑا پڑتا ہے، آپ اس توجہ سے سنیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْبُخَارِي إِلَى اللَّهِ وَمُسْلِمٍ، کیوں إِلَى اللَّهِ وَأَبِي داؤد، کیا ہے إِلَى اللَّهِ، آیت پڑھتا ہے إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ اٹھا کھڑا ہوتا ہے بخاری، یہ بخاری رسول ہے، مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ رسول ہے۔ جہاں تو قرآن کہتا ہے إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، اب رسول سے فیصلہ کیوں نہیں کرواتا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ تھی، خود رسول پاک موجود تھے، تو حکم بھی یہ صحابہ کسی روایت سے فیصلہ کرتے تھے یا رسول پاک سے فیصلہ کرواتے تھے؟ جب وہ کتابیں بنا رکھی تھی، اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھو، کوئی ایک حدیث کی کتاب بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، صحابہ کس سے فیصلہ کرواتے؟ رسول سے، تو غیر مقلد نام رسول کا لیتا ہے اٹھاتا بخاری ہے، نام رسول کا لیتا ہے اٹھاتا مسلم ہے، جہاں پر الہ سننا کا لفظ بھی نہیں، الہ حدیث رسول کا لفظ بھی نہیں، جہاں تو ذات رسول کا لفظ ہے الہ رسول، اس کو لوٹایا جائے گا رسول کی طرف براہ راست۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام فقہائے ملت نے اور مفسرین نے لکھا الى الرسول اذا کان حیا، لوٹایا جائے گا رسول کی طرف اذا کان حیا، جب رسول زندہ ہو، جب رسول زندہ ہو، اما بعد وفاتہ، آپ کی وفات کے بعد، اور رد الى السنہ، رد کیا جائے گا کس کی طرف ہو؟ سنت کی طرف ہو، رسول زندہ ہو تو رسول کی طرف، اور رسول زندہ نہ ہو تو سب مفسرین سنت کی طرف رجوع ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں رسول پاک اب بھی زندہ ہیں اور آپ کے سامنے لائیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ، خیریت تو پڑھتے ہی نہیں، وہ جاتے محمد بن مروان، سیاست تو وہ پیش کر ہی نہیں سکتے، وہ جائیں گے باروں بار لاہور، اور اس مولوی کو کہو وہ صاحب قرآن میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، محمد ابن مروان نہیں آیا، رسول سے فیصلہ کرواؤ، اور اگر ہو رسول زندہ تو براہ راست فیصلہ رسول سے کرانا فرض ہے، اور اگر رسول پہ موت آ جائے، وفات ہو، تو پھر حاکم کیا بنے گی؟ سنت۔ لیکن اس کا تعلق آیت میں تو کوئی نہیں، یہ بات تو ہے فقہ الآیت کی، یہ بات کس کی ہے؟ فقہ الآیت کی، علماء نے کہا ہے اب جو خدا رسول کے علاوہ کسی کی نہ ماننے کا دعوے دار ہے وہ تو اس کو کسی حدیث کی کتاب اٹھانے کی دعوت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے آئندہ غیر مقلد بخاری اٹھائے اس کے سر میں مارے، تو قرآن میں آیا ہے رسول اللہ والرسول، اور نامراد تو بخاری لے کے پھرتا ہے، مسلم جب لکھا قرآن سے الہ بخاری الہ مسلم، جب قرآن میں نہیں ہے تو تیرا دماغ خراب ہوا ہے، بخاری لے کے جائے، بخاری کا فقہ ہونا ثابت کر قرآن حدیث سے، اور اس کے راویوں کا فقہ ہونا ثابت کر قرآن حدیث سے، یا پھر اہل حدیث مذہب کو پوری طلاقیں دے اور پھر تکلیف کا رستہ اختیار کر، اعتبار کا رستہ، پھر تجھے ہم اجازت دیں گے
बुखारी उठाने की भी, मुस्लिम उठाने की भी, अबू दाऊद उठाने की भी, लेकिन बुखारी मुस्लिम का अपना वजूद और उनसे इस्तिदलाल मौकूफ है फिका पर। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। उनसे इस्तिदलाल भी मौकूफ है किस पर? फिका पर। अगर ये माना नहीं करेंगे इदा काना हैया बाद वफाती ही इला सुन्नती ही, और फिर सुन्नत के आगे बुखारी और बुखारी के रावी मुहद्दिसीन पे एतमाद नहीं करेंगे, अस्मा और रिजाल वालों पर उम्मत पे एतमाद नहीं होगा, वो न बुखारी की शिकायत साबित न उनके रावियों की शिकायत साबित, और इस एतमाद पर किताबुल्लाह भी कोई नहीं, सुन्नत भी कोई नहीं, सिर्फ एतमाद अलल रिजाल है। तो फिर अजीब बात है, जो उम्मत बुखारी को बतौर मुहद्दिस कबूल कर रही है, वही उम्मत इमाम अबू हनीफा को बतौर मुज्तहिद और फकीह के कबूल कर रही है, उसी उम्मत बुखारी को बतौर मुहद्दिस कबूल करे तो उनकी वो मान लिया जाए, और वही उम्मत के अफराद इमाम साहब को बतौर फकीह उम्मत पेश करे, तो ये तकलीद, ये शिरक बन जाए, बिदअत बन जाए, हमारी समझ से बाला तर है। ये कोई आदमी कह सकता है जिसका अब दिमाग का रहे मारो, वरना बुखारी पर भी कुरान हदीस मौजूद नहीं। हमारे एरिया में एक आदमी था, रेड़ा चलाता था, घोड़ा रेड़ा, किसी गैर मुकल्लफ के हाथ लग गया, बिल्कुल अनपढ़, तो उसने उसको पट्टी बढ़ा दी। गैर मुकल्लफ ने उसका रिश्तेदार था, तो कहता है कि उधर हमारे एरिया अपने इलाका में उसने बड़ा लोगों को कहा कि मौलवी साहब आएंगे ना तो मैं गुफ्तगू करूंगा मौलवी साहब के साथ। मैंने जब दूसरे अगर मौलवी साहब ने मुझे जवाब दे दिया ना, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। खैर था बिल्कुल अनपढ़, चिट्टा जट, सारी जिंदगी घोड़ा रेड़ा चलाया, और अब वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की गलतियां निकालता था, और इमाम अहमद और इमाम शाफी, और खुद घोड़े की लिद्दी सूखता रहा। तो सारे होते इसी तरह नाम वाले हदीस रखवा दिया। खैर मुझे बताया भाई आपकी इश्तिहाद के लिए बड़ा वो मुलाकात की इश्तिहाद में बड़ा मजबूर। मैंने पहले तो कहा इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, क्या इस बेवकूफ़ से बात करनी है। खैर वहाँ हमारे स्कूल के उस्ताद है, वो मुझे कहते हैं जी आपने जरूर आना है, उसने हमें सबको खराब किया होगा। मैं कहा ठीक है। हर किस्सा में वहाँ पहुँच गया, हजरत साहब भी तशरीफ ले आए, सफेद रीछ, और माशाल्लाह चारपाई पे नहीं आते थे, वो खड्डे पे उनको बिठाया गया, वहाँ पर तशरीफ फरमा हो गए। अब सवाल करते हैं मुझसे, कहते हैं मौलवी साहब किस सिपारे में अबू हनीफा का नाम आए? पहला सवाल, किस आयत में इमाम अबू हनीफा का नाम आया है कुरान में इमाम अबू हनीफा का नाम? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। कहते हैं किस साथ मौलवी साहब थे उसके, गैर मुकल्लद हुआ, हाफिज था। मैंने कहा जिस आयत में इमाम बुखारी और मुस्लिम का नाम है ना, उसके साथ वाली आयत में इमाम अबू हनीफा का नाम है, और मैं हाफिज नहीं हूँ, इस हाफिज को कौन निकाले, मैं हाफिज नहीं हूँ। आपको देखते उसकी तरह, हाफिज की तरह। कहते हैं कि इमाम बुखारी का नाम किस आयत में, इमाम मुस्लिम का। अब हाफिज खामोश, पट्टी उसने वही पढ़ाई हुई थी, वो खामोश। मैं कहूँ यार कोई और हाफिज बुलाओ, इस हाफिज को तो कुरान भी नहीं आता। तो जिस आयत हुई है जहाँ इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का ऊपर वाली आयत में तज़किरा है, नीचे वाली जो 2 नंबर आयत है उसमें इमाम अबू हनीफा का तज़किरा है, और बिल्कुल कट्ठी आयतें करिए। वो इमाम बुखारी वाली आप निकाले, मैं इमाम हनीफा वाली। जिस आयत में इमाम बुखारी और मुस्लिम का नाम है ना, उसके साथ वाली आयत में इमाम हनीफा का नाम है, और मैं हाफिज नहीं हूँ, इस हाफिज को कौन निकाले, मैं हाफिज नहीं हूँ। आपको देखते उसकी तरह, हाफिज की तरह बात कर रहा है। सरकार के मैंने कहा मैं पश्तो बोल रहा हूँ, उसे समझ नहीं आ रही, जो इंग्लिश में मैं कलाम कर रहा हूँ तुझे। मैंने कहा ये तुझे भी बेवकूफ कहता है, तुझे कहते हैं तुझे पंजाबी समझ नहीं आती, मैं कोई और बोली बोल रहा हूँ। हम उसे एक दफा यूं देखा हाफिज को, और वो था भी बड़ा आदमी, चौधरी था। तो ये चौधरी मौलवियों को अपना नौकर और खादिम समझते ही, वो हाफिज को गाली निकालता है, माँ बहन, कहते हैं निकाल और
کاننا آیت کتے امام بخاری، جس کا امام بخاری کا جہاں نام ہے، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں خدا کے بندے قرآن میں امام بخاری کا تذکرہ کوئی نہیں، امام مسلم کا تذکرہ کوئی نہیں۔ ہاں دیکھیں تجھ سے ایسے انہوں نے بخاری منوائی، بخاری کا نام بھی قرآن میں نہیں اور مسلم کا نام بھی نہیں، اور ایک تجھے اس پر دھوکہ انہوں نے دیا، تو کہتا ہے تو نکالنا ابو حنیفہ کا نام۔ میں نے کہا تو اب کہے کہ میں بخاری کو نہیں مانتا، مسلم کو نہیں مانتا، کہتے ہیں کیوں؟ میں تو قرآن میں جو نہیں، اگر بخاری مسلم قرآن میں نہیں اور اس کو تو مان لیتا ہے تو ابو حنیفہ قرآن میں ہوتا تب تو مانتا، پھر تیرے بے ایمان ہونے میں کیا شک ہے؟ کہتے ہیں نماز کے ٹائم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نماز تو تمہاری لیٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کہتے ہیں نہیں میرے وضو کا مسئلہ ہے اور نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لے اس کے بعد میں بیٹھا ہوں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ وہ ہم نماز پہ گئے، واپس پتہ چلا بے خان غائب ہو چکے ہیں، وہ چودھری پھر نظر نہیں آیا، اب تو مر گئی ہے میرا خیال ہے بیچارہ۔ خیر یہ اسی طرح بے وقوف ہوتے ہیں، فلانی چیز نکال فلانی چیز نکال۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں رسول اللہ ہے، پر رسول جب غیر مقلد آیت پڑھے نا آپ اس کے گلے میں فٹ ہو جائیں، الہ رسول یا الہ بخاری، الہ رسول یا الہ مسلم، اور پھر بخاری مسلم کی ثقات انشاءاللہ اگر حلالی ہے تو مسئلہ سمجھ جائے گا، اور اگر 3 طلاقوں کے بعد کی پیداوار ہے تو مشکل ہے۔ ہاں بھائی دیکھو ذالک خیر و احسن تعویلا، لہذا کوئی للڑ بھی روایت نہیں پیش کر سکتا۔ ردوا الی اللہ والرسول اذا کان حیا، کوئی غیر مقلد بھی بخاری مسلم نہیں اٹھا سکتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یزعمون انہم آمنوا، کیا دیکھے تو نے ان کو، الذین یزعمون، وہ جو گمان کرتے ہیں، یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک،